لاکھوں کنوارے نوجوان کہاں مر گئے ہیں؟ وہ شادیاں کیوں نہیں کر رہے؟ پاکستان میں 1,32,00,000 لڑکیاں شادی کی منتظر ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، شادی کی عمر نکلتی جا رہی ہے۔ میرے پاس یہ رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ ہے روزنامہ جنگ کی، جیو کی رپورٹ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے واضح طور پر کہ ملک میں 35 سال سے بڑی 1,32,00,000 خواتین شادی کی منتظر ہیں، انہیں دولہا نہیں مل رہے، انہیں لڑکے نہیں مل رہے۔ دوسری طرف بابر حکیم جیسے، عابد شیر علی جیسے بوڑھے دوسری اور تیسری شادیاں کر رہے ہیں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا شادی کے موضوع پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ نوجوانوں تم شادی کرو، شادی کرو، تم شادی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مردوں میں اور عورتوں میں تنہا رہنے کا رواج نہ تھا۔ اگر کسی کو طلاق ہو جاتی تو مرد دوسرے تیسرے دن شادی کر لیتا، اور عورت جیسے ہی فارغ ہوتی، اس کی عدت مکمل ہوتی تو وہ شادی کر لیتی۔ ہم دور حدیث میں تھے، استاد محترم مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمہ اللہ ہمیں پڑھا رہے تھے، اور خواتین کی شادی کا ذکر آیا، صحابیات کا ذکر آیا، تو انہوں نے فرمایا صحابیات میں تنہا رہنے کا رواج نہ تھا۔ اگر کسی کا شوہر مر جاتا یا مطلقہ ہو جاتی تو عدت پوری ہونے کے فوراً بعد وہ دوسری شادی کر لیتی تھی۔ ایک صحابی تھے، نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ بالکل بوڑھے تھے اور وفات پانے جیسی حالت تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ اس عمر میں اس حال میں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایک عورت تیار ہو گئی، تو لوگوں نے اس نے کہا کہ بھی آپ شادی کیسے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو اپنی زندگی ان کے ساتھ گزاروں گا، اگر میں مر گیا تو میری وراثت کی یہ مالک ہو جائے گی۔ میں اللہ کے حضور اس حال میں حاضر نہیں ہونا چاہتا کہ میرا نکاح نہ ہو، میں نکاح کی صورت میں اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ ایک فطری بات ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جائیں، عاقل ہوں، تو ان کو نکاح کر لینا چاہیے۔ نکاح انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ جیسے کھانا پینا ضرورت ہے، اسی طرح جنسی ضرورت بھی ہے۔ اگر حلال طریقہ نہیں ملے گا تو لوگ اپنی جنسی خواہشات کو حرام طریقے سے پورا کریں گے۔ آج معاشروں میں دیکھ لیں، زنا، بدکاری، فحاشی، عریانی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی دیگر بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ حلال رشتے نہ ہونا ہے، شادیوں کا نہ ہونا ہے، نکاح کا نہ ہونا ہے۔ استاد محترم مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب فرما رہے تھے کہ ایک جگہ پر، ایک ملک میں ان کا جانا ہوا تو وہاں پر زنا، فحاشی، عریانی، بے حیائی کی شرح 0 تھی۔ پتہ چلا کہ وہاں پر تعدد ازواج کا رواج ہے، لوگ شادیاں کرتے، جیسے ہی بچہ یا بچی بالغ ہوتی ہے فوراً نکاح ہو جاتا ہے، اور کسی وجہ سے طلاق ہو جائے تو دوسری شادی ہو جاتی ہے، اور کسی کا شوہر مر جائے تو دوسری شادی ہو جاتی ہے۔ مطلقہ کی دوسری شادیاں بھی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی ویسے ہی دوسری تیسری شادی کرنا چاہے تو وہ بھی شادی کر لیتا ہے۔ جب حلال ملے گا لوگوں کو تو وہ حرام کی طرف کیوں جائیں گے؟ میں بہت پہلے یورپ گیا تھا تو وہاں پر شادیوں کا رواج کم سے کم ہو جاتا جا رہا تھا، خاندانی نظام ٹوٹتا جا رہا تھا، فیملی سسٹم تباہ ہوتا جا رہا تھا۔ بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ لوگ شادیاں نہیں کر رہے تھے۔ چنانچہ فحاشی، عریانی اور پارٹنرشپ اور گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ کا یہ کلچر عام ہو گیا تھا۔ اب پاکستان میں دیکھیں، کراچی میں دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ پہلے کمانے لگ جائے، پھر گھر ہو، پھر گاڑی ہو، پھر فلاں ہو، پھر فلاں ہو، اور عمر 40 سال 35 سال ہو جاتی ہے، اور پھر کہیں جا کے شادی ہو۔ بالغ ہونے کے بعد وہ اپنی جنسی خواہشات کیسے پوری کرے گا؟ ابھی جو رپورٹ آئی ہے کہ 35 سال سے بڑی 1 کروڑ لڑکیاں شادی کی منتظر ہیں۔ والدین چاہتے ہیں ان کی شادیاں ہوں، لیکن لڑکوں کے نخرے ہیں کہ ہمیں ایسی خوبصورت چاہیے، ہمیں ایسی شہزادی چاہیے، ہمیں پڑھی لکھی چاہیے، ہمیں حور چاہیے، ہمیں پری چاہیے، فلاں فلاں۔ ادھر لڑکوں کے نخرے ہیں کہ لڑکے چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی، دونوں طرف انتہا پسندی ہے۔ لڑکوں نے بھی ایک اسٹیٹس بنایا ہوا ہے اور عورتوں نے بھی ایک اسٹیٹس بنایا ہوا، جب تک اس معیار پر پوری نہیں اترتی اس وقت تک وہ تنہا بیٹھی رہتی ہیں، بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، لڑکے بڑے ہونے لگتے ہیں لیکن شادی نہیں کرتے۔ یہ ایک فحاشی، عریانی، بے حیائی کی بڑی وجوہات میں سے۔ اب ہمارے معاشرے میں دیکھیں زنا کتنی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ زنا کے واقعات، زنا بالجبر کے واقعات تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کراچی میں واقعہ پیش آیا کہ 18 سالہ کزن نے اپنی 1.5 سالہ معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کی، زنا کیا، اور وہ بچی مر گئی۔ آئے دن اخبارات بھرے پڑے ہیں۔
सोशल मीडिया ने और ये गंदी वेबसाइट ने, गंदी वीडियोस ने, गंदे ड्रामों ने, फिल्मों ने एक हवस है, जिनसी हवस है, नौजवानों ने पूरी करनी है। वो किसी तरीके से, आज से पहले मुस्लिम माशरों में यह तसव्वुर नहीं था कि महरम रिश्ते उनके साथ भी ये बदकारी की जाए। अब चचा, फूफा, खालू, कजन ये बदकारियां कर रहे हैं और महरम रिश्तों के साथ बदकारियां कर रहे हैं। जिना की इतनी सख्त वाइद है कि तमाम कौमों में, तमाम मज़ाहिब में जिना बड़ा गुनाह शुमार होता रहा है। दीन इस्लाम में जो बड़े गुनाह हैं 4, उनमें से एक जिना है। कुरान पाक में यहां तक क्या, वला तक़रबु जिना, जिना के करीब भी मत न जाओ, जिना के करीब भी मत जाओ। जिना करना तो बहुत दूर की बात, उस जानी के लिए कितनी सख्त तरीन सजा दी गई है। हमारे मुआशरे में जिना आम होता जा रहा है और निकाह मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका माशरा साले हो, नेक हो, आपके बच्चे नेक रहें, आपकी बच्चियां नेक रहें, तो आपको चाहिए आपका बेटा हो या बेटी हो, उनके फौरन रिश्ते करवा दें। अल्लाह ना करे किसी वजह से बच्ची को तलाक हो जाती है, जैसे ही इद्दत पूरी हो उसकी दूसरी शादी करवा दें। कोई मुतलका हो जाती है या इसी तरह उनका शोहर मर जाता है या कोई और वजह हो जाती है, शोहर नहीं रहता, बच्चियों की शादियां, अपनी औरतों की शादियां फौरन करवा दे। इसी तरह नौजवानों को चाहिए कि वो बड़े स्टेटस के चक्कर में ना पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, 4 खसलतों की वजह से निकाह किया जाता है। हस्ब और नस्ब की वजह से, मालो जमाल की वजह से, खूबसूरती की वजह से और दीनदारी की वजह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि दीनदारी को तरजीह दो। जहां दीनदारी होती है, जहां अल्लाह रसूल की बात मानी जाती है, वहां सारे मसले हल होते हैं। जहां पर कोई अल्लाह को ना माने, रसूल की बात को ना माने, तो वो किसको मानेगा? वो किसी को नहीं मानेगा। इसलिए दीनदारी को तरजीह देनी चाहिए, दीन की वजह से निकाह कर लेना चाहिए। तो नौजवानों, तुम्हें चाहिए कि जो लाखों करोड़ों की तादाद में लड़कियां तुम्हारी मुंतजिर हैं, तुम उनके साथ शादी करो। बेशुमार लड़के हमें मिलते हैं, बेशुमार वालिदैन मिलते हैं जो कहते हैं हमारी बच्ची के रिश्ते नहीं हो रहे, हम गरीब हैं, बच्ची पढ़ी लिखी है, उसकी उम्र जा रही है, लेकिन लड़कों के नखरे हैं, ऐसे नखरे, ऐसे लग रहे, उनको शहजादी चाहिए, परी चाहिए, मालदार चाहिए। और आज एक और स्टैंडर्ड चल पड़ा है कि वो ये चाहते हैं कि लड़की कमाने वाली हो। तो फिर तुम लोगों पर कि क्या औरत का कमाया हुआ तुम खाओगे? मर्द की जिम्मेदारी है कि कमा के लाए, बीवी घर की मलका होती है, उसको मलका बना के रखना चाहिए। कमा के लाना आपकी जिम्मेदारी है, औरत की जिम्मेदारी घर की होती है। तो तुम्हें चाहिए, नौजवानों को चाहिए कि वो शादी करें और तअद्दुद अज़वाज को रवाज दे। 1 शादी करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें। मैं एक बयान सुन रहा था मुफ्ती तारिक मसूद साहब का, तो एक औरत ने मुझे वो बयान भेजा कि तारिक मसूद के बयान की वजह से नौजवान पागल हो रहे हैं, वो शादी कर रहे हैं, तलाक दे रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तलाक दे रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तलाक दे रहे हैं। ये कौन सी मर्दानगी है कि शादी करने के बाद तुम तलाक दे देते हो? मर्दानगी ये है कि 1 शादी करो, उसको रखो, दूसरी शादी करो, उसको रखो, तीसरी शादी करो, उसको भी रखो। अगर हिम्मत है तो 2 शादी करो, 3 का, अगर हिम्मत नहीं है तो 1 ही शादी करो, लेकिन शादी जरूर करनी चाहिए। बेनिकाह नहीं रहना चाहिए, कंवारा नहीं रहना चाहिए। हाथ उठाकर आहद करें जितने भी कंवारे हैं कि वो इंशाअल्लाह जरूर ब जरूर और जल्द अज जल्द शादी करेंगे।